کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے, یہ مجھے چیز ملی تھی, میرا ایز اے مسلمان میرا حق تھا کہ میں امانت کو واپس ادا کروں, تو میں آپ سے اس کا اجر نہیں لوں گا. حالانکہ ان کو نیڈ تھی, لیکن کہا کہ نہیں, میرا اجر اللہ تعالیٰ سے, واللہ لا اخذھا, کہ میں اللہ کی قسم اس کو نہیں لوں گا آپ سے. جب ان کا نکاح ہوا اور اس لڑکی کے پاس جب آ کے بیٹھے, یعنی جو فرسٹ نائٹ, جب اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے گلے پہ نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئے. وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا, اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, زندگی تنگ ہے, آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں, آپ اپنی نیت ٹھیک کریں, آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں, صرف اللہ سے امید رکھیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از, جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں, پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو. پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, فریب نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز, نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے, اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں کہ اگر انسان اگر نیکی کرے نا کسی کے ساتھ, یا اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکی کرے, تو لوگوں سے امیدیں رکھیں لوگ مجھے واہ واہ کریں, بڑا نیک انسان ہے, بڑا دین کام کر رہا ہے, بڑا عبادت گزار ہے, یا بڑا نہ, صرف اللہ سے امید رکھیں. یہ 9 ہجری کی بات ہے, اور اس میں ایک کتاب لکھی گئی شذرات الذہب فی اخبار من ذہب, اور اس میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے, ابو بکر بن عبد الباقی کا رحمہ اللہ. نوجوان تھے بالکل, انہوں نے وہ بیت اللہ گئے, اور جب وہاں گئے تو انہوں نے اپنا سارا فریضہ سر انجام دیا. کچھ دن گزرے تو وہ ہی واز ناٹ ویری رچ, ان کا راشن جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب جب راشن ختم ہوا تو بھوک اور پیاس کا عالم. مکہ کے ایک دن گلی میں جا رہے تھے تو ان کو نا ایک پیکٹ ملا. انہوں نے اس پیکٹ کو اٹھایا, تھوڑا ہیوی تھا وہ. انہوں نے کہا چلو میں کمرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہے اس میں. کمرے میں گئے تو ایک ایسا ہار تھا جو کہتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. اٹ واز ویری یونیک, اٹ واز ویری پریشیس. کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا یہ کس کا ہوگا. خیر الٹیمیٹلی میں نکلا اپنے کمرے سے باہر, حرم کی طرف آ رہا تھا, تو مکہ کی گلیوں میں میں نے دیکھا ایک شیخ, یعنی ایک بزرگ انسان تھا, جس کے ہاتھ میں 500 دینار تھے, اور وہ اناؤنسمنٹس کر رہے تھے کہ میرے گھر والوں کا ہار گما ہے, جس شخص کو مل جائے وہ مجھے دے, میں اس کو 500 دینار دوں گا. ابو بکر رحمہ اللہ نے سوچا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میرے پاس تو راشن نہیں ہے, میں تو بھوک پیاس کا عالم ہے, تو میں اس کو ہار دوں گا اور اسے پیسے لے لیتا ہوں. چلو دیکھتے ہیں. ان بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے کمرے میں چلیں آپ میرے ساتھ. کمرے میں گئے تو کہا آپ سے 3 سوال ہیں, آپ اس پیکٹ کی نشانی بتائیں, جس چیز سے اس پیکٹ کو باندھا گیا اس کی نشانی بتائیں, اور اس ہار کی نشانی بتائیں. صرف 3 نشانیاں بتا دیں, میں آپ کو وہ دے دوں گا. جیسے ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ 3, اور اگر کوئی انسان کھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے 50 نشانیاں بتائیں یا مجھے 60 نشانیاں بتائیں, اور کوشش کرتے ہیں ایک نہ ایک غلط بتا ہی دے گا تو ہار میرا ہو جائے گا. لیکن ہی وہ سنسیئر. انہوں نے کہا 3 نشانیاں. پیکٹ کیسا ہے, اس کو کس چیز سے باندھا گیا ہے, اور اس کا ہار کیسا ہے. تو انہوں نے کہا پیکٹ ریشم کا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. انہوں نے کہا کہ جو پیکٹ جس چیز سے پیکٹ کو باندھا گیا ہے وہ بھی ریشم کا دھاگا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور تیسرا چیز کا انہوں نے کہا اس میں 30 نگ لگے ہوئے ہیں اس ہار میں. انہوں نے کھولا اس ہار کو, دیکھا 1 2 3 4 5 6 30 کمپلیٹ, یہ آپ کا ہار. تو انہوں نے کہا یہ 500 آپ کے دینار. کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں کیوں بیٹا, میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں شخص دوں گا. کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے, یہ مجھے چیز ملی تھی, میرا ایز اے مسلمان میرا حق تھا کہ میں امانت کو واپس ادا کروں, تو میں آپ سے اس کا اجر نہیں لوں گا. حالانکہ ان کو نیڈ تھی, لیکن کہا کہ نہیں, میرا اجر اللہ تعالیٰ سے, واللہ لا اخذھا, کہ میں اللہ کی قسم اس کو نہیں لوں گا آپ سے.
وہ بحث کرتے تھے کہ لو تم نے لینا ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں لینا آپ سے, آپ چلے جائیں, یہ میں نے اپنا امانت ادا کی ہے, میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا آپ پہ. وہ بزرگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیسا نوجوان ہے. خیر وہ چلے گئے. کچھ عرصے بعد ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھا, تو میں نکلا کچھ تجارت کرنے کے لیے. تو میں جس شپ پہ بیٹھا ہند کی طرف میں نے سفر کیا, سافرت الہند, میں ہند کی طرف جانے لگا. اور کہتے ہیں جب راستے میں تھا تو اتنے برے طوفان نے ہماری شپ کو ہٹ کیا کہ پانی شپ کے بیچ میں آ گیا اور لاگز بکھر گئے اور وہ کشتی ٹوٹ گئی. کچھ لوگ ڈوب گئے, کچھ لوگ چیز چلا رہے تھے. میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بہت بڑا ووڈ لاگ لگا, لکڑی کا ایک پھٹا سا لگا, میں نے اس کو زور سے پکڑ لیا. وہ مجھے جو ہے نا وہ سلولی اینڈ گریجولی کنارے پہ لے آیا. میں جب اس آئی لینڈ پہ پہنچا تو دیکھا الحمدللہ وہاں پہ بالکل وہ ابینڈنڈ آئی لینڈ نہیں تھا, وہاں پہ لوگ آباد تھے. کہتے میں جب اندر گیا آئی لینڈ کی طرف اور دیکھا الحمدللہ مسلمان لوگ تھے اور وہاں پہ مسجد بھی تھی اور گھر بھی بنے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں سیدھا مسجد چلا گیا. ایسے لانگ سٹوری شارٹ کر کے بتاتا ہوں. مسجد میں کہتے ہیں میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب قرآن پڑھا تھا تو ایک مزدور آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں, اور ہمارے تو اس آئی لینڈ پہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارا تو اس آئی لینڈ پہ یعنی کوئی اچھا قاری نہیں ہے موجود کہ جو قرآن ایسے پڑھے. ماشاء اللہ یو ریسائٹ بیوٹیفل قرآن. تو آپ ایک کام کریں, آپ پلیز میرے بچوں کو پڑھا دیں. سلولی اینڈ گریجولی لوگ آتے گئے اور ان کو اپنے بچے پڑھاتے گئے, اور وہ ابو بکر رحمہ اللہ اس مسجد کے بڑے نوبل شخص بن گئے کہ لوگ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ, قرآن پڑھ کسی کو آتا نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے بچوں کو لایا اور لوگ بھی پڑھنا شروع ہو گئے, اور ان کو اس مسجد کا ایک طرح سے لیڈر بنا دیا کہ آپ اس کو رن کریں. کچھ عرصے بعد جب ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اس آئی لینڈ کو چھوڑ کے, مجھے نکلنا ہے یہاں سے, مجھے اپنے گھر کی طرف اور اپنے بزنس کی طرف واپس جانا ہے, تو مجھے اجازت دیں. تو ان لوگوں نے بڑا ان کو پش کیا اور کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں, آپ کی آنے کی وجہ سے ہمارے پورے آئی لینڈ میں قرآن کی تعلیم پھیل رہی ہے, یو سچ اے نوبل اینڈ ونڈرفل جینٹل مین, آپ پلیز یہیں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میری لائف ہے, میں نے شادی بھی کرنی ہے اور سب کو. کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ رہائش دیں گے, ہم آپ کو یہاں پہ شادی کرائیں گے آپ کی, آپ یہاں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر میرا معاش کا سلسلہ چل پڑتا ہے قرآن کو پڑھا کے اور باقی کام شام کر کے اور مجھے گھر اور بیوی مل جاتی ہے تو آئی کین تھنک ٹو لیو ہیئر. انہوں نے ان کی شادی کر دی ایک عورت سے, اور کہا کہ یتیم لڑکی ہے اس سے آپ کی ہم شادی کرتے ہیں. ہے تو وہ یتیم لیکن ہے بڑی مالدار وہ, کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا رچ انسان تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ان کا نکاح ہوا اور اس لڑکی کے پاس جب آ کے بیٹھے, یعنی جو فرسٹ نائٹ, جب اس لڑکی کو دیکھا اور اس سے گلے پہ نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئے. یہ دیکھے کہ جو مکہ کی گلیوں میں ان کو جو ایک نیکلیس ملا تھا وہ اس لڑکی نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے. وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے. کچھ ٹائم بعد جب لوگوں نے پوچھا سب معاملات ٹھیک ہیں, سب سیٹ ہے, کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں, کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک چیز میرے ذہن میں ہے جو جس کا جواب نہیں ملا مجھے. کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے, اور میں سے پوچھ بھی نہیں سکا ابھی تک کیونکہ حیا اور شرمندگی کی وجہ سے کہ یہ تم نے کہاں سے ملا, بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو نیکلیس. کہیں اس کو یہ لگے کہ میں لالچی انسان ہوں یا میری نظر اس کے نیکلیس پہ ہے. تو یہ نیکلیس اس کو کہاں سے ملا؟ مجھے تو مکہ کی گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ انسان کو دیا تھا. وہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے, فہللوا وکبروا, وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کہنا شروع ہو گئے وہ لوگ. اور کہتے ہیں کہ تم وہ نوجوان ہو. کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو اس علاقے کا ایک بڑا انسان تھا, وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا, اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا, اس سے زیادہ امانت دار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایسے ایسے اس کو نیکلیس ملا, اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور مجھے وہ اتنا قیمتی ہار واپس دے دیا. اور وہ باپ اللہ کا نہیں گولی, وہ دعا کیا کرتا کہ یا رب میری بیٹی کی شادی اس بندے سے کروا دے یا رب جس نے مجھے وہ ہار ڈھونڈ کے دیا تھا. اور آج آپ یہاں پہ آ گئے, اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا. اور وہ بڑا حیران ہوئے کہ سبحان اللہ, کس طرح سے انہوں نے ہار اللہ کے لیے دیا اور اس کا اجر صرف اللہ سے کی امید رکھی, اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لا کے ان کو یہاں پہ ان کی شادی کروائی.
اور ان کی لائف کو سیٹل کیا اور ہار بھی ان کو واپس لوٹا دیا. اور سبحان اللہ انہوں نے کتنے دینار کو دھتکارا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا؟ 500 دینار کو. کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کے ہمیں ضرورت پڑی ہسبینڈ وائف کو، تو ہم نے کہا کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں. جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کا 5 لاکھ دینار ہمیں ملے. 5 لاکھ دینار اس کو ملے. یعنی سبحان اللہ 500 کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ دینار واپس کر دیے. ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی، سیٹل بھی کر دیا لائف کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں. آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. یہ پھر قاضی بن گئے، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ، اینڈ ہی بیکیم اے ویری فیمس پرسن ان دی ہسٹری. ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے. آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ دور کر سکتا ہے. بس ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے نیت صاف کرنی ہے، ہم نے حرام سے بچنا ہے.